وہاں درمیان میں ایک نیلی روشنی سے بھرا تالاب موجود تھا۔ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ اٹرنل فاؤنٹین کا اصل سرچشمہ۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ صدیوں پہلے ہمارے خاندان نے ایک عہد کیا تھا، اس جادوئی جھرنے کی طاقت صرف اس وقت قائم رہ سکتی ہے جب شاہی خون اپنی نسل کو محفوظ رکھے۔ اگر شاہی خاندان کا کوئی فرد کسی عام انسان سے شادی کرے تو جھرنا ہمیشہ کے لیے خشک ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ سچ ہے۔ اگر تم نے مہروش سے شادی کی تو پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ کئی راتوں تک وہ سو نہ سکا۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ بارش بھری رات تھی جب فیصل آخری بار مہروش کی دکان پر پہنچا۔ مہروش خوشی سے اس کی طرف بڑھی، مگر فیصل کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ کیا ہوا؟ فیصل نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں اب تم سے نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری ذمہ داری میری محبت سے بڑی ہے۔ مہروش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ہماری ساری باتیں، سارے وعدے؟ فیصل کی آواز بھر گئی۔ میں اپنی عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شاہی جادوئی انگوٹھی اتار کر مہروش کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا تاکہ تم جان سکو کہ میں نے تمہیں کبھی بھلایا نہیں۔ مہروش کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فیصل مڑ چکا تھا۔ وہ بارش میں دور جاتا رہا اور مہروش خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اسی رات پہلی بار گلاس روز کی روشنی مدھم ہوئی۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 15 سال گزر گئے۔ بادشاہ آذر کا انتقال ہو چکا تھا اور فیصل اب ویلوریا کا نیا بادشاہ تھا، لیکن وہ پہلے والا فیصل نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ خاموشی رہتی۔ وہ کم بولتا، کم ہنستا اور زیادہ تر وقت محل کے بلند برجوں میں اکیلا گزار دیتا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، حالانکہ وہ ظالم نہیں تھا۔ اس کے دل کی روشنی کہیں کھو چکی تھی۔ اٹرنل فاؤنٹین اب بھی بہہ رہا تھا، مگر اس کی چمک پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ پانی مدھم اور بے جان لگتا تھا۔ محل کے پرانے ملازم اکثر کہتے، جھرنا بادشاہ کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف مہروش اب ایک دور دراز قصبے میں رہتی تھی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ اب بھی گھڑیاں اور جادوئی مشینیں ٹھیک کرتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں رہی تھی۔ اس کے پاس اب بھی وہ شیشے کا گلاب موجود تھا، لیکن وہ مرجھا چکا تھا اور اس کی روشنی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ مہروش کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ریان رہتا تھا۔ ریان بچپن سے مشینوں اور موسیقی کا شوقین تھا۔ وہ عجیب جادوئی آلات بناتا اور ٹوٹی ہوئی چیزوں کو زندہ کر دیتا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کی صلاحیتوں کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ ایک دن شاہی محل سے پیغام آیا کہ ویلوریا کے محل کو ایک ماسٹر مکینک کی ضرورت ہے جو محل کی عظیم جادوئی گھڑیوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ ریان نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ مہروش نے خاموشی سے اسے رخصت کیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ قسمت دوبارہ اس کی زندگی کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ ویلوریا کے محل میں ایک بہت بڑی جادوئی گھڑی موجود تھی جسے دی گریٹ کلاک کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس گھڑی کا تعلق سلطنت کے وقت، موسموں اور اٹرنل فاؤنٹین سے تھا۔ ایک رات اچانک پوری سلطنت میں زلزلہ سا محسوس ہوا۔ محل کی عظیم گھڑی رک گئی۔ جیسے ہی اس کے کانٹے رکے، پورے شہر میں عجیب خاموشی پھیل گئی۔ پرندے ہوا میں ساکت ہو گئے، ندیوں کا پانی آہستہ بہنے لگا اور سب سے خوفناک بات، اٹرنل فاؤنٹین خشک ہونے لگا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ محل کے جادوگر، سائنسدان اور انجینئر کئی دن تک گھڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ بادشاہ فیصل پہلی بار واقعی خوف زدہ تھا۔ اسی دوران ریان نے گھڑی کا معائنہ کیا اور حیران رہ گیا۔ یہ مشین کسی طاقت کی کمی سے نہیں رکی۔ جاتا میں پھر یہ کسی ٹوٹے ہوئے وعدے کی وجہ سے رکی ہے۔ اس رات ریان نے اپنی بہن کی پرانی چیزیں دیکھیں۔ وہیں اسے مرجھایا ہوا گلاس روز اور شاہی انگوٹھی ملی۔
اگلے یہ دن وہ چیزیں شاید سیدھا آپ کی بادشاہ ہیں۔ فیصل کے دربار میں پہنچ گیا۔ یہ چیزیں شاید آپ کی ہیں۔ فیصل نے جیسے ہی مہروش۔ انگوٹھی دیکھی اس کا دل زور سے دھڑکا، اور جب اس نے مرجھایا ہوا گلاب دیکھا تو 15 سال پرانی مہروش۔ ہر یاد واپس آ گئی۔ فیصل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مہروش، وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بغیر وقت ضائع کیے اس پرانے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ مہروش اپنی دکان میں بیٹھی ایک پرانی گھڑی ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ چونک کر مڑی۔ سامنے فیصل کھڑا تھا، 15 سال بعد۔ دونوں خاموش ہو گئے، وقت جیسے رک گیا ہو۔ فیصل آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکا۔ مہروش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر تم واپس کیوں نہیں آئے؟ میں ڈرتا تھا کہ میری محبت پوری سلطنت کو تباہ کر دے گی۔ اور اس خوف نے ہم دونوں کو تباہ کر دیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور شیشے کے گلاب پر پڑتے ہی اچانک زبردست نیلی روشنی پھوٹ پڑی۔ پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ گلاب دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اسی وقت دور محل میں دی گریٹ کلاک دوبارہ چل پڑی۔ گھڑی کے کانٹے حرکت کرنے لگے۔ ایٹرنل فاؤنٹین پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ بہنے لگا۔ پورے ویلیوریا میں روشنی پھیل گئی۔ لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، جھرنا واپس آ گیا۔ سلطنت کی حفاظت شاہی خون سے نہیں بلکہ سچی محبت اور قربانی سے فیصل ہوتی نے ہے۔ مہروش کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس نے اسے چھوڑا نہیں۔ جب دونوں محل واپس پہنچے تو پوری سلطنت ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ فیصل نے سب کے سامنے اعلان کیا، ویلوریا کی اصل طاقت محبت ہے، اور آج سے مہروش میری ملکہ ہوگی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ بوڑھے وزیر آگے بڑھے اور احترام سے مہروش کے سر پر شاہی تاج رکھا۔ اسی لمحے آسمان پر روشنیوں کی بارش ہونے لگی۔ ایٹرنل فاؤنٹین کی چمک پورے شہر کو روشن کر رہی تھی، اور پہلی بار 15 سال بعد بادشاہ فیصل مسکرایا۔ یوں محبت، قربانی اور امید کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ویلوریا کی تاریخ میں امر ہو گئی۔ اپنے نام کی کہانی سننے کے لیے اپنا نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔